الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم الدین النصیحہ اس کی تیسری مبحث میں ہیں، جو کہ قادیانیت کے لیے چند لمحات فکریہ پر مشتمل ہے، ان کے لیے باعث ہدایت، باعث عبرت، باعث معرفت حق بن سکتی ہے۔ تو اس مبحث میں ہم نے بعض لمحات فکریہ بیان کیے تھے۔ اب ہم جو ابھی آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری غرض صرف ابنائے قادیانیت کے ساتھ اخلاص اور نصیحت اور ان کے لیے طلب ہدایت ہے۔ اس سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی کہ قادیانیت نے ایک دفعہ تو یہ کہا کہ اب جبریل کا نزول مستحیل ہے، پھر جبریل کو آئیل کا نام دے دیا کہ وہ بار بار آتا ہے۔ یہ تناقض ہے۔ اب عزت صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ذلی نبی ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ کا دل ہے، معاذ اللہ، مگر ان پر وحی الگ ہے۔ یہ ایک ارشاد سنیے اور سر دھنیے۔ یہ ہے رسالہ احمدی نمبر 5، 6 اور 7 اور صفحہ ہے 44۔ خدا تعالی نے حضرت احمد، اب آپ دیکھیں، ان کے والد نے ان کا نام غلام احمد رکھا، وہ اسی نام سے اپنے گھر میں جانے پہچانے جاتے تھے، بلکہ دوست احباب کو بھی یہی پتہ تھا کہ ان کے والد نے ان کا نام غلام احمد رکھا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ خود ان کا اپنا اعتراف ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ انہوں نے تلبیس کرنی ہے، قوم پہ خلط کرنا ہے لفظ احمد کو جو قرآن میں آیا ہوا ہے، تو انہوں نے یہیں سے ان کا نام احمد رکھ دیا، مرزا کاٹ دیا، غلام بھی کاٹ دیا، قادیانی بھی کاٹ دیا، ایک نام احمد لے لیا بیچ میں سے۔ یہ کتنی بڑی خیانت ہے اے مربیو اور اے بنائے قادیانیت۔ اب بات پھر سنیے، خدا تعالی نے حضرت احمد علیہ السلام یعنی مرزا صاحب کے بحیثیت مجموعی الہامات کو الکتاب المبین فرمایا ہے۔ اندازہ کر لیں، نقل خلط قرآن حکیم کو اللہ نے کتاب مبین فرمایا، نور و کتاب مبین۔ اب مرزا صاحب نے اپنے لیے الہامات گھڑے اور ان کے مجموعے کو کتاب مبین نام رکھ دیا، اور جدا جدا الہامات کو آیات سے موسوم کیا، جس طرح قرآن کی آیات ہیں
تو ان کے الگ الگ الہامات آیات کی جگہ ہیں. ہر چیز میں نقل، ہر چیز میں خلط اور ہر چیز میں دجل. اور سچ فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے بعد مدعی نبوت دو وصف کے ہوں گے. کذاب بھی ہوگا، بہت جھوٹ بولے گا. دجال بھی ہوگا، بہت خلط کرے گا. اب آپ دیکھ لیں. بس آپ کی وحی بھی جدا جدا آیت کہلا سکتی ہے، جبکہ خدا تعالی نے ان کو ایسا نام دیا ہے اور مجموعہ الہامات کو الکتاب المبین کہہ سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پس جس شخص یا اشخاص کے نزدیک نبی اور رسول کے واسطے کتاب کا لانا ضروری شرط ہے، خواہ وہ کتاب شریعت کاملہ ہو یا کتاب المبشرات والمنذرات ہو. دیکھو ماشاءاللہ ایسے لفظ مرزا صاحب استعمال کرتے ہیں کہ لفظی روب بھی لوگوں کو پڑے. کتاب المبشرات خوشخبریوں والی کتاب، کتاب المنذرات ڈرانے والی کتاب. تو ان کو وعدے ہو کہ ان کی اس شرط کو بھی خدا تعالی نے پورا کر دیا ہے. اور حضرت صاحب کے مجموعہ الہامات کو مبشرات اور منذرات کو الکتاب المبین کے نام سے موسوم کیا ہے. بس آپ اس پہلو سے بھی نبی ثابت ہیں. اندازہ کر لیں مرزا کی جھوٹی نبوت کے اس بات کے لیے کیا کیا گھڑتے ہیں یہ لوگ. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، آخر میں یہ فرمائے کہ کافر چاہے اسے ناپسند کرے. پھر آگے حقیقت الوحی میں ہے اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جز سے کم نہیں ہوگا. تو نہیں لکھا گیا تو ضائع ہو گیا. تو ضائع کس نے کیا؟ مرزا صاحب نے. تو اللہ کی وحی کو ضائع کرنے والا سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے اللہ کے یہاں. قرآن محمد پہلے الکتاب المبین کا تعارف کرایا، اب قرآن جدید کا تعارف کرا رہے ہیں. اگر حضرت مسیح موعود عین محمد ہیں اور آپ کی بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بعثت ثانی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کس یقین سے اپنے آپ کو مرزا قادیانی عین محمد کہہ رہا ہے؟ انا للہ علیہ. استغفر اللہ. بڑی جسارت ہے بھائی. تو حضرت مسیح موعود کی وحی بھی عین قرآن ہونی چاہیے. کتنا بڑا دھوکہ اور دعویٰ ہے. اور جو وحی بھی آپ پر نازل ہوئی وہ قرآن جدید ہے. اور قرآن کو جو خاتم الکتب کہا گیا تھا تو اس کا مطلب فقط اس قدر مانا جائے کہ اس کتاب کی مہر سے آئندہ خدا کی کتابیں یا دوسرے لفظوں میں قرآن کے مزید حصے نازل ہوا کریں گے. انا للہ. کیسی دور کی بتوکی بات ہے. حقیقت سے بعید. یعنی سب سے پہلے تو حضور کیا ہیں؟ ان کی مہر سے نبی بنتے ہیں. انا للہ. اور حضور کی کتاب کی مہر سے کتابیں بنتی ہیں. کوئی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ اللہ. اور کوئی وجہ نہیں کہ جو مجموعہ میاں صاحب حضرت مسیح موعود کے الہامات کا
اب شائع کرائیں گے اس کا نام بجائے البشرا کے قرآن جدید نہ رکھا جائے، یا قرآن ہی نام رکھ دیا جائے، کیونکہ یہ وہی قرآن ہے جو پیرایہ جدید میں جلوہ گر ہوا ہے۔ پھر ایک اور حوالہ سنی ازالۃ الاوہام کا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ناقص نبوت ہے مرزا کی، اپنے قول سے ناقص نبی ہے وہ، اور مثیل ہے، اصیل نہیں۔ مرزا صاحب نے نبوت کے باب میں بھی جن اصطلاحات کو ایجاد کیا ایسی ہیں وہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت خیر الانام میں ہے، نہ پہلے انبیاء کے ہاں وہ معروف ہیں۔ ان میں ایک اصطلاح نبی بالقوہ بالفعل نہیں، برزخی نبی ایک وجہ سے نبی، مثیل نبی، ایک معنی میں نبی، جزوی نبی، امتی نبی۔ اس کے علاوہ نبوت غیر تامہ، یہ وہ اختراعات ہیں، صناعات ہیں جو مرزا صاحب کی وضع کرتے ہیں، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ غور کر لو مربیو، صرف اگر اس مسئلے میں تم غور کر لو کہ یہ تمہارے متنبی کی وارداتیں ہیں تو شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر آگے مزید لکھا ہے ازالۃ الاوہام صفحہ 569 میں، محدث جو مرسلین میں سے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی۔ محدث کیا ہے؟ امتی بھی ہے، ناقص طور پر نبی بھی۔ امتی وہ اس وجہ سے کہ وہ بکلی تابع شریعت رسول اللہ ہے اور مشکات رسالت سے فیض پانے والا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر وہ مشکات رسالت سے فیض پاتا تو اس کا فیض صحابہ کی طرح ہوتا، انہوں نے کسی کو نبی نہیں مانا، نہ اللہ کی تفسیر کو چھوڑ کر اپنی تفسیر اختیار کی۔ پھر حضرات تابعین میں سے ایسی کوئی صورت ملتی، پھر تبع تابعین میں سے حضرات مفسرین و محدثین و مجددین، کسی سے کوئی ایسی بات نہیں ملی جو بتکی یہ باتیں مرزا غلام احمد قادیانی کرتا ہے۔ کہتا ہے وہ مشکات رسالت سے فیض پانے والا ہوتا ہے اور نبی اس وجہ سے کہ خدا تعالی نبیوں سب معاملہ اس سے کرتا ہے۔ محدث کا وجود انبیاء اور میں بطور برزخ کے ہے۔ اب آپ دیکھ لو، یہ برزخی نبی کی بھی اصطلاح ہے جو امتوں اور انبیاء کے درمیان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قادیانیوں غور کرو کیسی بے ڈھنگی باتیں تمہارے متنبی کی ہیں۔ اللہ بطور برزخ امت اور نبی، ان کے درمیان وہ ہوتا ہے جو محدث ہے، اور میں محدث ہوں، میرے صاحب کا دعویٰ ہے، مگر ایک وجہ سے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ یہ مگر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے، اور محدث کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی مثیل ہو۔ کون سا نبی ہو؟ نبی اصیل نہ ہو، نبی مثیل ہو، اور خدا کے نزدیک، خدا تعالیٰ کے نزدیک
وہی نام پاوے جو اس نبی کا نام ہے۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں ما سوا اس کے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالی کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے ایسے متناقض اور بے ڈھنگی باتیں نہیں کرتے۔ اس میں کہ کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز یعنی مرزا صاحب خدا تعالی کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا تعالی سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یہ تو امور حاضرہ بھی سمجھنے کے لائق نہیں ہے، چاہے کہ جائے کہ امور غیبیہ اس پہ کھلے، اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی بھی وحی دخل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے، وحی کو بلکہ مکمل ایسے شخص کی وحی شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور مغز شریعت اس پر کھولا جاتا ہے، اور بعین ہی انبیاء کی طرح مامور ہو کر آتا ہے، اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں بآواز بلند ظاہر کرے، اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سزا ٹھہرتا ہے۔ اور نبوت کے معنی وجود اس کے کچھ نہیں کہ امور متذکرہ بالا اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ عبارت ہے توضیح المرام صفحہ 118۔ تو اب مرزا صاحب نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ امت اور نبی کے درمیان جو برزخ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ۔ یہ جو مرزا صاحب کی اصطلاح ہے کہ امت اور نبی کے درمیان برزخ ہو، اس کی کیا مثال ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کہنا، یہ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 68 کی عبارت ہے، یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کس قدر جہالت، پھر دیکھو تشویش میں ڈال رہا ہے اپنی امت کو، کس قدر حماقت اور کس قدر حد سے خروج ہے۔ اے نادانوں، میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کہ آپ لوگ بھی قائل ہیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں مرزا صاحب، میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا، انا للہ وَلِكُلٍّ أَن يَصْطَلِحَ۔ ہر شخص اپنی اصطلاح بنا سکتا ہے۔ اب یہ شریعت کے باب میں، اصول دین میں یہ سب اضافات اور اختراعات مرزا صاحب کہتے ہیں یہ مجھے حق ہے۔ ہر آدمی اصطلاح بناتا ہے، مرزا سے لے کر اس سے پہلے حضرات صحابہ تک کسی شخص نے ایسا دعویٰ اور ایسا خلط امت کو اس تلبیس میں مبتلا نہیں کیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی خاص قسم کی نبوت، جسے انہوں نے کئی ناموں سے تعبیر کیا، وہ کہیں کہتا ہے
ہزاروں ایسے ہو سکتے ہیں، اور کہیں صرف ایک، اور وہ بھی اس کی اپنی ذات، اسی تک منحصر کرتا ہے۔ ہزاروں کہاں گئے؟ سینکڑوں بھی نہیں، بیسوں بھی نہیں، مرزے کی طرح جنہوں نے اس طرح خلط کیا ہو۔ پھر کہیں سلسلہ نبوت قائم کرتے ہیں مرزا صاحب۔ جب وہ نبوت کے دروازے کو کھولنا چاہتا ہے تو پھر کون سی دعا استعمال کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اس دعا سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالی پیغمبروں کا سلسلہ امت میں قائم رکھیں گے۔ اب مرزا صاحب کی اپنی جو تعبیر ہے اسے سنیے۔ اخبار الحکم جلد 5 نمبر 10 میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو مرزا سے لے کے آج تک اس سلسلے کے کون سے نبی ہیں؟ مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر کثرت سے ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی مثیل موسیٰ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مثیل عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم الشان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔ تو مرزا نے جیسے نبوت کے باب میں پریشان رکھا اپنی امت کو، اور تناقض در تناقض نئی نئی اصطلاحات جیسے ہم نے آج ذکر کی ہیں، اسی طرح مسیحیت میں بھی مرزا کا کردار اس سے مختلف نہیں رہا۔ ہر کام میں تناقض، ہر کام میں نئی اصطلاح اور اختراع۔ تو جس طرح نبوت کے باب میں خود مرزا صاحب تناقض کا شکار رہے، یہی تناقض ان کے اپنے لیے جو دعوے کیے انہوں نے اس میں ہے۔ مسیح پھر مسیح موعود۔ شروع میں تو اپنے آپ کو مسیح کہتے رہے، پھر مسیح ہونے سے انکار کرتے رہے۔ یہ بھی دیکھیں، دعویٰ پھر انکار پھر اصرار، پھر موعود مسیح بنے اور اپنے علاوہ کئی دیگر کو بھی مسیح موعود جانتے رہے، پھر آخر میں یہ سب کچھ اپنے اندر منحصر کر دیا۔ تو نبوت کی طرح مرزا صاحب مسیحیت میں بھی متناقض رہے، مسلسل تناقض کا شکار رہے۔ آپ خود اس سے اندازہ کر لیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں میں مسیح ہوں، پھر کہتے ہیں صرف میں ہی موعود مسیح نہیں اور بھی بہت سے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں مسیح موعود کہنے والے کم فہم اور غلط فہم ہیں، پھر وہ کہتے ہیں میں ہی مسیح ہوں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آئندہ حلقے میں بیان کریں گے۔ آج کی اس مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنے دعووں میں نہ صرف متناقض رہے بلکہ ان اصطلاحات کو انہوں نے استعمال کیا جو کہ نبوت ایک شرعی منصب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور ان سے پہلے جو ہزاروں انبیاء آئے، مگر مرزا صاحب کی
انوکھی اور نرالی متنبی ہونا ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی اس باب میں اصطلاح کی جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تو گویا اے ابنائے قادیانیت، اے مربیو، جب تمہارے متنبی کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی بات بھی شریعت سے تعلق نہیں رکھتی، تو ایسے شخص کی طرف نسبت کرنا تمہیں دنیا و آخرت میں سوائے ذلت اور گمراہی کے اور کسی چیز میں بڑھا نہیں سکتا. ہمارا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ غور کریں، فکر کریں ہماری اس ناصحانہ گفتگو پر، اور ایسے شخص سے اپنا دامن چھڑا لیں اور اپنے آپ کو حضرت سید المرسلین، حضرت خاتم النبیین، حضرت رحمت للعالمین کے دامن سے وابستہ کر لیں. اسی میں دنیا آخرت کی خیر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.